تحسبهم ایقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات الیمین وذات الشمال. فرمایا کہ تم انہیں دیکھ کر یہ سمجھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے. یعنی اگر کوئی شخص غار تک پہنچ بھی جاتا وہ دیکھتا کہ یہاں چند نوجوان لیٹے ہوئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا. صدق اللہ العظیم. کون سی سٹوری پڑھ رہے ہیں ہم؟ اصحاب کہف. ان کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کچھ نوجوان تھے. انہم فتیۃ آمنوا بربہم، وہ اپنے رب پر ایمان لے آئے. وزدناہم ہدی، اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان میں اضافہ کر دیا. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگلی آیت میں جو ہم نے پچھلی مرتبہ پڑھی تھی یہ فرمایا کہ وہ کھڑے ہوئے ہیں اپنی قوم کے سامنے. السلام علیکم. آپ لوگ اس طرح بیٹھے ہیں، ویسے مجھے لگ بھی نہیں رہا کہ آپ سے کوئی بات ہو رہی ہے. آپ لوگ کو آواز آ رہی ہے؟ اچھا چلے ٹھیک ہے. تو اس میں یہ بات ہوئی تھی وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ اچھا آپ لوگ میری طرف دیکھ نہیں رہے تو سن کیسے رہے مجھے معلوم. میں یہ کہہ رہا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نمبر 14 میں فرمایا تھا کہ ہم نے ان کا دل مضبوط کر دیے تھے جب وہ کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے کہا تھا. میرا سوال یہ ہے آپ سے، آپ کے پیچھے، آپ کے سب سے آخری چشمے والے جی آپ کھڑے ہو جائے بیٹا. آیت نمبر بتائیں جس کی بات ہو رہی ہے. آیت نمبر 17 14. آیت نمبر کون سی؟ 14 پڑھ. آپ آگے آ جائیں، یہاں پہ آ جائیں. آیت نمبر 14 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم نے ان کے دل مضبوط کر دیے. اِذْ قَامُوا، جب وہ کھڑے ہوئے. کہاں کھڑے ہوئے؟ یہ بتایا تھا پچھلی مرتبہ. بادشاہ کے سامنے، قوم کے سامنے. اور کیا کہا؟ فقالوا، اور انہوں نے کہا کہ ہمارا رب تو ایک ہی رب ہے. ربنا رب السماوات والارض. کیا کہا انہوں نے قوم کے سامنے کھڑے ہو کے؟ ہمارا رب تو وہ رب ہے جو آسمان اور زمین کا پالنے والا ہے، ہم اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکاریں گے. اگر ہم ایسا کریں گے یہ تو جھوٹ ہو جائے گا. اگلی آیت جو آخری آیت تھی پچھلی مرتبہ جو ہم نے پڑھی تھی اس میں اللہ نے فرمایا کہ اب وہ ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں. پہلے کھڑے ہو کر کسی اور کو کہہ رہے تھے، قوم کو یا بادشاہ کو. اب وہ ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں. ہؤلاء قومنا، یہ ہماری قوم. اتخذوا من دونہ آلہہ، اللہ کے علاوہ انہوں نے دوسرے خدا بنا لیے ہیں. لولا یاتون علیہم بسلطان بین، یہ اس بات پر کوئی واضح دلیل لے کر کیوں نہیں آتے. بیٹا جو آپ آگے آ کے بیٹھے ہیں وہاں کون سا درس ہو رہا ہے؟ اسکرین لگا ہوا ہے ادھر، اس طرف دیکھنا ہے. آپ لوگ نے کیا کرنا ہے؟ اس طرف دیکھنا ہے. یہ کوئی ٹی وی نہیں چل رہا، یہ لائیو درس ہے. یہ یوٹیوب پہ نہیں دیکھ رہے آپ لوگ، یہ لائیو ہو رہا ہے اور یہ آپ لوگوں کے لیے ہو رہا ہے. آپ لوگ کبھی کسی آدمی سے بات کر رہے ہو اور وہ ادھر دیکھ رہا ہو، کبھی بات کی آپ نے ایسے آدمی سے؟ بہت مشکل ہوتا ہے ایسے آدمی سے بات. آپ زیادہ دیر کر نہیں پائیں گے. آپ ہو سکتا ہے کوئی چیز پھینک کے مار دیں اس کے منہ کہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ کہاں دیکھ. تو یہ ایسے ہی ہے. آج کی ہم آیت شروع ہی نہیں کر سکتے جب تک آپ کو سین نہ پتا ہو. جیسے ہوتا ہے نا کہ کوئی کیمرہ ہوتا ہے
وہ دکھا رہا ہوتا ہے کہ بھائی لوگ ہیں، وہ بادشاہ کے سامنے کھڑے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں. کچھ دیر کے بعد وہ آپس میں بیٹھے ہیں کسی کمرے میں اور وہ ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں. وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہماری قوم نے اللہ کے علاوہ دوسرے خدا بنا لیے ہیں، کوئی دلیل کیوں نہیں لے کر آتے؟ اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے جو، اس کے بارے میں ہم نے ایک مثال دیکھی تھی. اللہ پہ جھوٹ باندھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یاد ہے کسی کو؟ گملہ. یہ گملہ کیسے راضی ہوتا ہے؟ 500 روپے دینے ہوتے ہیں آپ، اور یہ پلر پہ طواف کرنا ہے. اگر کوئی آدمی یہ جھوٹ بولتے بھائی آپ کو جنت چاہیے، ہاتھ اٹھائیں کس کو چاہیے؟ سب کو چاہیے نا. تو اس پلر پہ 7 چکر لگانے ہیں آپ نے روزانہ. تو آپ بولیں گے کہ یہ تو جھوٹ ہے، اور وہ جھوٹ کس پر ہے؟ اللہ پر. سب سے بڑا ظالم وہ شخص ہوتا ہے جو لوگوں کو اللہ کے بارے میں کوئی جھوٹ بات بتا رہا ہے. مثلا یہودی لوگوں سے کیا کہتا ہے؟ تمہیں اگر جنت میں جانا ہے تو یہودی ہونا پڑے گا، بنی اسرائیلی ہونا پڑے گا. اور عیسائی جھوٹ بولتے، تمہیں جنت میں جانا ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا ماننا پڑے گا. اور ہندو جھوٹ بولتے کہ تمہیں اگر کامیاب ہونا ہے تو یہ جو ہم نے مورتیاں بنائی ہوئی ہیں ان کی جو ہے نا تمہیں تعظیم کرنی پڑے گی، ان کے پیسے ڈالنے پڑیں گے، ان کی باتیں ماننی پڑیں گی. یہ سب جھوٹ ہے. سچ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، انہوں نے ہمیں جو دین بتایا ہے یہ سچ ہے. اب کوئی آج بھی شخص کھڑے ہو کر اپنی مرضی سے دین بنا لے اور کہے کہ اگر تمہیں کامیاب ہونا ہے، اللہ کی رضا چاہیے، جنت چاہیے، تو فلاں فلاں کام شروع کر دو، تو آپ اس سے یہ پوچھیں گے اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ جو آپ بتا رہے ہیں ثواب کے کام، اس کی کوئی دلیل ہونی چاہیے. تو اب یہ آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں نوجوان، یہ بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر یہ کہہ کر آ چکے ہیں کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکاریں گے. اب یہ آئے، انہوں نے ساتھ آ کر یہ بات کی کہ اب ہماری خیر نہیں. ہم نے کیا کر دیا ہے؟ بادشاہ کو ناراض کر دیا. اب کیا ہوگا؟ بادشاہ کیا کرے گا؟ اب بادشاہ بندے بھیجے گا کہ ان کو جا کے اٹھا کے لے کے آؤ، ہے نا. اب لہٰذا اب جہاں سے ہم آیت شروع کر رہے ہیں تو یہ اس بارے میں بات کر رہے ہیں. آیت نمبر 16 کہ ہم جو باتیں کر کے آئے ہیں بہت جلد بادشاہ کی پولیس والے آئیں گے ہمیں پکڑنے کے لیے اور مارنے کے لیے. تو کیا کرنا چاہیے؟ بھاگنا چاہیے. تو فرمایا وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ. اور اے ساتھیوں، جب تم لوگوں نے ان لوگوں سے بھی علیحدگی اختیار کر لی ہے اور ان سے بھی جن کو یہ اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں، تو چلو اب تم سب اس غار میں پناہ لے لو. يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا. تمہارا پروردگار تمہارے لیے اپنا دامن رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے کام میں آسانی اسباب مہیا کرے گا. یہ ہے آیت نمبر 16. اس میں بہت امپورٹنٹ لیسن ہے. اس میں یہ بات کیا کر رہے ہیں کہ اب کیا کریں؟ اب جب ہمیں پکڑنے کے لیے بادشاہ کے فورسز آئیں، اگر ہم ہوتے ان کی جگہ تو ہمارے ذہن میں بہت سارے آئیڈیاز آ رہے ہوتے. سب سے آسان طریقہ کیا ہے بادشاہ سے بچنے کے لیے؟ سب سے آسان طریقہ یہ ہے بادشاہ کی بات مان لی جائے، معافی مانگ لی جائے، اور جو وہ کہہ رہا ہے وہ کر لے، بعد میں جا کر توبہ کر لے. بھائی کوئی زبردستی آپ سے کہہ رہا ہے کہ ان بتوں کی عبادت کرو تو کر لیں دکھانے کے لیے، مجبوری میں تو کر سکتا ہے نا آدمی. دوسرا آپشن کیا ہو سکتا ہے کہ کسی دوسرے بادشاہ کے پاس چلے جائیں. جیسے کوئی علاقہ ہے، اب ایک ایجپٹ کے اندر اگر یہ لوگ تھے تو اگر ایجپٹ سے باہر بھاگ جائیں اور کوئی دوسری ٹیریٹری میں چلے جائیں، مثلا سوڈان میں چلے جائیں یا لیبیا میں چلے جائیں، وہاں دوسرا بادشاہ ہے، وہاں جا کے چھپ جائیں، کسی دوسرے بادشاہ کی پناہ میں چھپ جائیں. یہ بھی ہو سکتا ہے.
لیکن انہوں نے کیا کہا، اور تیسرا بھی آپشن ہو سکتا ہے جو مجھے اور آپ کو اس لیے سمجھ میں نہیں آ رہا کیونکہ الحمدللہ ہم مشرک نہیں ہیں. مشرک لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ ان کے پاس بہت سارے خدا ہوتے ہیں چوز کرنے کے لیے. وہ کیا کہتے ہیں، ایک کام کرتے ہیں، فلاں والے خدا سے دعا کر لیتے، وہ والا نہیں تو دوسرے سے دعا کر لیتے. تو ان کے پاس کیا ہوتے ہیں، بہت سارے آپشنز ہوتے ہیں. اور کیونکہ یہ لوگ اسی قوم میں رہے ہیں تو ان کے پاس یہ سارے آپشنز ہوں گے جو ان کو لوگ بتا رہے ہیں. مگر انہوں نے کیا کہا، نہ ہم کسی دوسرے بادشاہ کی پناہ لیں گے، نہ ہم کسی دوسرے خدا کو پکاریں گے. ہم ہر مخلوق سے، اللہ کے علاوہ ہر چیز سے اعلان برات کرتے ہیں کہ ہمارا مالک بس ایک ہی ہے. تو فرمایا وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، اعتزال کہتے ہیں الگ ہو جانا. ابھی ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں اور ہو سکتا ہے مختلف آپشن آئے ہوں، یہ کر لیتے ہیں وہ کر لیتے ہیں. آخری میں سب نے کہا کہ بھائی جب ہم اعلان کر ہی چکے ہیں علیحدگی کا، ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے کسی دوسرے خدا سے، وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، جب تم اپنی قوم سے بھی الگ ہو گئے، وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ، اور ان تمام معبودوں سے الگ ہو چکے ہو جنہیں یہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا. اب کیا کریں، فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، غار میں جا کر چھپتے ہیں، يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ، اللہ تعالیٰ پھیلا دے گا اپنی رحمت تمہارے لیے. وَيُحَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں مہیا کرے گا تمہارے اس مسئلے کا کوئی حل. اب انہوں نے کیا کیا، اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے، صرف اللہ سے دعا کرتے ہوئے جا کے ایک غار میں پناہ لے لی، چھپ گئے ہیں ایک غار میں جا کر. اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ. اب وہ اس غار میں ایسا تھا کہ تم سورج کو نکلتے دیکھتے تو وہ ان کے غار سے دائیں طرف ہٹ کر نکل جاتا، اور جب غروب ہوتا تو ان سے بائیں طرف کترا کر چلا جاتا، اور وہ اس غار کے کشادہ حصے میں سوئے ہوئے تھے. ہوا یہ کہ یہ غار میں جا کے چھپ گئے اور وہاں جا کے سو گئے. اور کتنے سال تک سوتے رہے، 300 سال یا شاید تھا کہ تم سورج کو نکلتے دیکھتے تو وہ ان کے غار سے دائیں طرف ہٹ کر نکل جاتا، اور جب غروب ہوتا تو ان سے بائیں طرف کترا کر چلا جاتا، اور وہ اس غار کے کشادہ حصے میں سوئے ہوئے تھے. ہوا یہ کہ یہ غار میں جا کے چھپ گئے اور وہاں جا کے سو گئے. اور کتنے سال تک سوتے رہے، 300 سال یا شاید تھا کہ تم سورج کو نکلتے دیکھتے تو وہ ان کے غار سے دائیں طرف ہٹ کر نکل جاتا، اور جب غروب ہوتا تو ان سے بائیں طرف کترا کر چلا جاتا، اور وہ اس غار کے کشادہ حصے میں سوئے ہوئے تھے. ہوا یہ کہ یہ غار میں جا کے چھپ گئے اور وہاں جا کے سو گئے. اور کتنے سال تک سوتے رہے، 300 سال یا شاید تھا کہ تم سورج کو نکلتے دیکھتے تو وہ ان کے غار سے دائیں طرف ہٹ کر نکل جاتا، اور جب غروب ہوتا تو ان سے بائیں طرف کترا کر چلا جاتا، اور وہ اس غار. تو اس طرح کا معاملہ نہیں ہوگا جیسے کہ ایک اسپیسیفک قبر ہو. جب آپ اسپیسیفک قبر پر جاتے ہیں تو اسی قبر والے کے بارے میں بات چیت کریں گے. پھر آپ پوچھیں گے یہ کون تھے جن کی اتنی اچھی قبر ہے، لوگ آپ کو بتائیں گے کہ یہ اصحاب کہف ہیں. یہ لوگ کون ہوتے ہیں، پھر ان کی سٹوری آپ کو سنائی جائے گی. اللہ نے ان کو سلایا پھر جگایا، اس لیے کیونکہ انہوں نے بادشاہ کے سامنے شرک کرنے سے انکار کر دیا تھا. اس سے کیا ہوگا، ایمان بڑھے گا، توحید پر بھی آخرت پر بھی. تو اختلاف ہو گیا اب لوگوں میں. کچھ لوگ کہہ رہے تھے بڑا سا مزار بناؤ ان کی قبر پر، کچھ لوگ کہہ رہے تھے نہیں بالکل سمپل رکھا جائے، ایک بالکل دیوار سی بنا دو بس ان کی غار کے آگے، اور غار میں ہی دفنا کر. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یوں فرمایا اذ یتنازعون بینہم امرہم، جب وہ ایک دوسرے سے بحث کر رہے تھے ان لوگوں کے بارے میں. فقال ابنوا علیہم بنیانا، کچھ لوگوں نے کہا کہ ان کے اوپر ایک بنیان، ایک عمارت بنا دو. اس سے مراد یہ لیا گیا ہے کہ ان کو قبر میں، ان کی جو غار ہے وہیں ان کی قبر بنا کر اور غار کے اوپر ایک دیوار سی بنا دو. ربہم اعلم بہم، ان کا رب ہی زیادہ جانتا ہے ان کی ویلیو کو. قال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا، لیکن وہ لوگ کہ جو ان کے معاملے میں
غالب رہے، جن کو فیصلہ آخری میں کرنا ملا، جن کے پاس اتھارٹی تھی کہ ان کی قبر کا فیصلہ کیا جائے، انہوں نے کیا کیا؟ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا، انہوں نے کہا کہ ہم ان کی قبر پر ایک مسجد بنائیں گے۔ مسجد بنانے کا مطلب کیا ہے؟ جیسے مسجد نبوی میں ہم جاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ہم جاتے ہیں نماز پڑھنے، لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ 3 قبریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک، آپ کی قبر ہے، اس کے برابر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے، اس کے برابر میں حضرت عمر کی قبر ہے، اور وہ مسجد کے اندر ہی آتی ہے۔ اس طرح سے انہوں نے یہ کہا کہ ایک مسجد بنائیں گے، لوگ وہاں پہ آئیں گے نماز پڑھنے، اور برابر میں ان کی قبر بھی ہوگی، تاکہ جو لوگ نماز پڑھنے آئیں گے وہ ان کی قبر کو بھی وزٹ کر لیں گے، اور یہ جو پوری ایک نصیحت ہے توحید کی اور آخرت کی، وہ ان کی قبر کو وزٹ کرنے سے اور ان کے لیے دعا کریں گے جب، تو وہ دوبارہ یاد رہے گا، یہ جو لیسن ہے یہ یاد رہے گا۔ لیکن اس میں جو اختلاف ہے وہ دونوں طرف ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مزارات بنانے سے شرک ہوتا ہے، لہٰذا بنانے ہی نہیں چاہیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مزار بنانے سے یا قبر کو بنانے سے یادگار رہتی ہے، ہمیں شرک نہیں ہونے دینا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم یہ کہیں کہ ہم ان کی کوئی الگ سے قبر نہیں بنائیں گے، الگ سے قبر بنائیں، لیکن لوگوں کو تعلیم دیں کہ انہوں نے بھی ساری زندگی صرف ایک اللہ سے دعا کی، تمہیں بھی ایک اللہ ہی سے دعا کرنی چاہیے، بجائے اس کے کہ ان سے دعا شروع کر دو۔ تو آپ قبر تو بنائیں، مسجد بنائیں، مسجد میں سائیڈ میں ایک قبر ہوگی تاکہ لوگ وزٹ کریں، اور جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد کے شہداء کی قبر پہ بار بار جاتے تھے، ان کے لیے دعائیں کر لیں، قبر والوں کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبرستان جایا کرو، مردوں کو کہا، عورتوں کو منع کیا، کہا کہ مردوں کو قبرستان جانا چاہیے کیونکہ اپنی موت بھی یاد آتی ہے اور قبر والوں کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے۔ پھر یہ کہ جو اپنے رشتہ دار ہیں، کسی کے دادا کا انتقال ہو گیا، والد کا انتقال ہو گیا، تو ان کی قبر پر جا کر ان کے لیے دعائے مغفرت کرنی چاہیے۔ اسی طرح کوئی بہت بڑے بزرگ ہیں، جیسے یہ اصحاب کہف ہیں، جن کی پوری زندگی ہی ایک آیت ہے، نشانی، something to learn from۔ یہ ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے لوگوں کو ایک بہت بڑا سبق دیا کہ جب تم اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بچائے گا۔ اور دوسرا بہت بڑا سبق کیا دیا کہ جو اللہ اتنے 100 سال سلا کے زندہ کر سکتا ہے، وہ قبروں سے مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے۔ یہ بڑے لیسنز بھی زندہ رہیں، جو بھی آئے گا ان کی قبر کو وزٹ کرے گا وہ ہمیشہ اس سبق کو یاد کرے۔ ایک طرف یہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں مسجد بنائیں گے، دوسرے لوگ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ بھائی آپ مسجد بنا لیں کہیں اور، لیکن ان کی قبر کو کوئی نمایاں نہ کریں، کوئی بڑا سا مزار نہ بنائیں، کوئی اسپیشل نشانی نہ لگائیں، ایک فلیٹ زمین ہونی چاہیے، پتہ ہی نہ چلے کس کی قبر کہاں پر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پھر اس سے شرک ہوتا ہے۔ ان کی بات بھی صحیح ہے، کیونکہ شرک ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ہمارے ملک میں ایسی بہت ساری مسجدیں ہیں جن کے اندر ایک بزرگ کی قبر ہے۔ ہمارے ہی ملک میں ایسی بہت ساری مسجدیں ہیں، مسجد کے اندر ایک قبر ہوتی ہے۔ بہت ساری جگہوں پر اس سے کوئی شرک نہیں ہوتا، لوگ آتے ہیں نماز پڑھتے ہیں، یہ فلاں بزرگ ہیں یہاں دفن ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ جیسے خود دارالعلوم کورنگی میں قبرستان ہے پورا، اس کے بیک سائڈ پہ، لیکن وہاں کوئی شرک نہیں ہو رہا۔ اس طرح بہت ساری ایسی دیگر مساجد بھی ہیں کہ وہاں کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے، لیکن بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں شرک ہو رہا ہے۔ کراچی ہی میں بہت ساری ایسے ہیں، لوگ اپنی منتیں مانگنے کے لیے وہاں جاتے ہیں قبر والے کے پاس، اور وہاں جا کے جانور ذبح کرتے ہیں، چادریں چڑھاتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے ان بزرگ کے ساتھ ان کے قریب جا کر اگر بکرا ذبح کیا تو اولاد ہو جائے گی، ہمیں جاب مل جائے گی، ہمارے کام ہو جائیں گے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بزرگ ہیں جن کی وجہ سے ہمیں کوئی پروٹیکشن ملی ہوئی ہے، انہی سے ہمارے کام ہوتے ہیں۔ یہ شرک بھی ہو رہا ہے، اس لیے ہو رہا ہے کہ ان کی قبر کو نمایاں کر دیا گیا۔ تو یہ دونوں اختلافات ہیں، اللہ تعالیٰ نے کسی کی سائیڈ نہیں لی یہاں پر، بس یہ بتا دیا ہے کہ یہ ان کے بارے میں، اصحاب کہف کے بارے میں اختلاف ہوا۔ اذ یتنازعون بینہم امرہم، جب ان کے بارے میں وہ آپس میں جھگڑنے لگے۔ فقالوا بنوا علیہم بنیانا، کچھ لوگوں نے کہا ہم ان کے اوپر ایک بلڈنگ بنا دیتے ہیں۔ بنیانا کا مطلب ہوتا ہے کوئی عمارت، کوئی کنسٹرکشن۔ ربہم اعلم بہم، ان کا رب ان کو زیادہ جانتا ہے۔ قال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا،
اور وہ لوگ کہ جن کو غلبہ حاصل ہوا اس معاملے میں، یعنی جن کو فیصلہ کرنے کا اختیار ملا، انہوں نے کہا ہم ضرور مسجد بنائیں گے۔ اس آیت کا ایک اور ٹرانسلیشن بھی پاسبل ہے، یہ جو ہے کہ کچھ لوگوں نے کہا ہم بلڈنگ بنائیں گے، بنیانا۔ یہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم ان کو سیلیبریٹ کریں، ہم ان کو ٹورسٹ اسپاٹ بنا دیں، بڑی سی بلڈنگ بناتے، اس کے اوپر ان کو دفناتے، جیسے پیرامڈ ہے ایجپٹ میں، جو پیرامڈز ہیں، پیرامڈز دیکھیں نا آپ لوگوں نے تصویروں میں، تو اکثر پیرامڈ کے اوپر ایک فرعون کی قبر ہے، اوپر سے ہالو۔ ہر فرعون مرتا تھا، لوگوں سے کہتا تھا تم نے مجھے کہاں دفنانا ہے؟ پہلے ایک پورا پیرامڈ بناؤ اونچا سا، سب سے اونچا والا میرا ہونا چاہیے، اس کے اوپر میرا وہ تابوت رکھ دو جا کے۔ فَقَالُوا بُنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا، کچھ لوگوں نے کہا ہم ایک ٹورسٹ اسپاٹ بنا دیتے ہیں، لوگ آئیں گے اور دیکھیں گے اچھا یہ اصحاب کہف ہے۔ جیسے آج بھی ایک ٹورسٹ اسپاٹ ہے بہت ساری جگہ، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں، لوگ تصویریں کھینچتے ہیں، سیلفیاں بناتے ہیں، اپنے سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہیں، چاہے وہ دینی اسپاٹ ہو۔ بہت سارے لوگوں نے ہمارے دینی جگہوں کو بھی ٹورسٹ اسپاٹ بنا دیا، وہ کہتے ہیں میں فلاں مسجد گیا تھا، میں فلاں صحابی کی قبر پر گیا تھا۔ کچھ لوگ جو ہے حرم میں جا کر ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں کہ میں حرم میں آیا ہوں، کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو وزٹ کرتے ہیں سلام کرنے کے لیے، لیکن ساتھ میں اپنی ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں، امیجز بنا رہے ہوتے ہیں، سوشل میڈیا پر ڈال رہے ہوتے ہیں، اس سے لائکس ملیں گے۔ تو ہے تو ایک دینی جگہ، لیکن اس کو ٹورسٹ اسپاٹ بنا دیا۔ فَقَالُوا بُنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا، ہم ان کے اوپر ایک بلڈنگ بنا دیتے ہیں۔ تو جو دوسرے لوگ تھے انہوں نے اصل میں ان کو بچا لیا کہ بھائی یہ دینی لوگ تھے، ان کا جو لوگ ان کو وزٹ کرنے آئے وہ صرف دیندار لوگ ہونے چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا، ہم مسجد بنائیں گے۔ یہ تم نے بنیان بنانا ہے، بلڈنگ، ایک جیسے ایسی بلڈنگ جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہ ہو، اور ایک ہے مسجد، مسجد میں داخل ہونے کے آداب ہیں، وہاں 5 وقت کی نماز ہوگی، وہاں کچھ لوگ خادمین ہوں گے، وہاں پہ کوئی ایسے تصویریں کھنچوانے نہیں آ سکتا، یا کہ خواتین آ رہی ہوں، خواتین مرد دونوں ساتھ آ رہے ہیں، جیسے ٹورسٹ اسپاٹ میں تو یہی ہوتا ہے نا، نہ کوئی پردہ ہوتا ہے نہ کوئی عبایا ہوتا ہے۔ تو اصحاب کہف کی قبر کو بنیان بنا دینا، ٹورسٹ اسپاٹ بنا دینا، کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے، کچھ لوگ کہہ رہے تھے ہم مسجد بنائیں گے، یعنی یہ دین کے، ان کی زندگی دین کا سبق دیتی ہے، تو ان کو وزٹ وہی لوگ کرنے آئے جو دیندار ہوں، جو نمازی ہوں، لہٰذا مسجد کے اندر ہوگی ان کی قبر۔ لہٰذا دونوں طرح سے اس آیت کو دیکھا جا سکتا ہے۔ ہماری امت میں یہ اختلاف ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں جو بزرگ ہیں ان کی کوئی قبر نہیں ہونی چاہیے، شرک ہو جاتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں جو بزرگ ہیں ان کی اسپیشل قبر ہونی چاہیے تاکہ لوگ جو سبق، ان کی جو تعلیمات تھیں ان کو یاد کریں۔ باقی جہاں تک مسئلہ شرک کا ہے اس کو روکنے کے لیے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے۔ جیسے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا ہمیں کہ اللہ کے سوا کسی سے دعا نہیں کرنی۔ اب اگر کوئی آدمی وہیں جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں شروع کر دے تو اس میں رسول اللہ کی تو کوئی غلطی نہیں، یہ تو تعلیم کی کمی ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہی نہیں دی ان لوگوں کو کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے کرتے ہیں۔ اسی طرح بزرگوں کی قبروں کا بھی بات ہے کہ ایک شخص نے ساری زندگی لوگوں کو اسلام سکھایا، توحید سکھایا، یہ سکھایا کہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں مانگو، اسی کی قبر پر جا کر اگر لوگ اسی سے مانگنا شروع کر دیں تو اس بزرگ کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ یہ بعد والوں کا کام ہے کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں کہ یہ جو قبر والے بزرگ ہیں ان کی اصل تعلیمات کیا تھی۔ بہرحال یہ اصحاب کہف کے انتقال کے بعد لوگوں کے درمیان جو دو رائے پائی گئی اس کے بارے میں ایک آیت ہے۔ تو آج ہم نے صرف ایک آیت پڑھی ہے، کون سی؟ 21۔ اس کا میں ترجمہ دوبارہ کر رہا ہوں، آپ لوگوں نے یہ یاد کر کے آنی۔ وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ، اور اس طرح ہم نے ان کی خبر دے دی باقیوں کو۔ کس طرح؟ کیسے پتا چلا لوگوں کو؟ سکے سے، جب وہ گئے گوشت خریدنے ادھر پتا چلا کہ یہ 300 سال پرانا ہے، کئی سال پرانا۔ وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ، اور اس طرح ہم نے لوگوں کو ان کی خبر دے دی۔ لِيَعْلَمُوا، تاکہ سب کو پتا چل جائے،
ان وعد اللہ حق، کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، وان الساعۃ لا ریب فیہا، اور یہ کہ قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ یہ اس آیت کا فرسٹ ہاف ہے۔ آیت کا سیکنڈ ہاف کیا ہے؟ اذ یتنازعون بینہم امرہم، جب وہ ان اصحاب کہف کے بارے میں ایک دوسرے سے بحث کرنے لگے، فقالوا بنوا علیہم بنیانا، کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم ان کے اوپر ایک بلڈنگ بنا دیں یا ان کی قبر پر دیوار بنا دیں، ربہم اعلم بہم، ان کا رب ان کو زیادہ جانتا ہے، قال الذین غلبوا علی امرہم، ان لوگوں نے کہا جن کو اس میں فیصلے کا اختیار ملا، لنتخذن علیہم مسجدا، ہم ضرور بالضرور ان پر ایک مسجد بنائیں گے۔ آج یہ ہے آیت جو ہم نے پڑھی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ آج یہ ہے آیت جو ہم نے پڑھی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ آج یہ ہے آیت جو ہم نے پڑھی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔